بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سعدیہ دروازہ ٹھیک سے بند کر لینا، میں شام کو وقت پر واپس آ جاؤں گی اور کچن میں جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا میں نے بنا کر رکھ دیا ہے، کھا لینا۔ چولہے کے قریب بھی مت جانا۔ اماں مجھے روز کی طرح ہدایت دے کر چادر اڑ کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ وہ روزانہ دوپہر کے وقت پاس بنے ایک بنگلے میں کام کے لیے جاتی تھیں۔ انہوں نے بہت مشکل سے دوپہر کے وقت کی نوکری ڈھونڈی تھی، کیونکہ صبح کے وقت میں گھر پر نہیں ہوتی تھی، اسکول جانا ہوتا تھا، اور جب تک میں اسکول سے واپس صحیح سلامت گھر نہیں آ جاتی تھی اماں کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اپنی نسوں کے سامنے وہ مجھے گھر پر رکھتیں اور اس کے بعد کام پر نکل جاتیں۔ کئی سالوں سے یہی سب ہو رہا تھا۔ نکلتے ہوئے وہ مجھے ڈھیر ساری ہدایات دیتی تھیں۔ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ زمانہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے سروں پر کوئی مرد نہیں ہے۔ یوں ہی وہ ہر روز مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھاتی رہتی تھیں۔ زندگی کی اب تک بہت سی چیزیں مجھے سمجھ آنے لگ گئی تھیں۔ میں اتنی کم عمر تھی کہ میری عمر کی بچیاں تو صرف گڈے گڈیوں سے کھیلتی رہتی ہیں، اور میں یہاں پر زندگی کے بدلتے رنگوں سے واقف ہو رہی تھی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد میں کچن کی طرف آئی۔ اماں ہمیشہ مجھے منع کرتی تھی کہ چولہے کو مت جلانا۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کبھی بھی گھر میں کسی وجہ سے آگ نہ لگ جائے اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن مجھے کھانا پکانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی لیے جیسے ہی اماں چلی جاتی میں فوراً سے کچن میں آ جاتی اور کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی۔ اماں کے واپس آنے تک میں تمام چیزیں سمیٹ کر رکھ دیتی تھی تاکہ انہیں شک نہ ہو، لیکن وہ ماں تھیں، اسی لیے مجھے دیکھتے ہی پہچان جاتی کہ میں نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے، اس لیے سختی سے منع کرتی کہ چولہے کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ابھی بھی میرا دل کر رہا تھا کچھ بناؤں، لیکن اماں کی بات یاد آئی تو سوچا ان کا بھروسہ توڑ کر مجھے خوشی نہیں ملے گی، اسی لیے چپ چاپ پلیٹ نکالی اور اس میں کھانا ڈالنے لگی۔ اماں نے میری پسندیدہ آلو شوربے کا سالن بنایا تھا، جسے دیکھ کر میرا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پلیٹ میں کھانا نکالا اور روٹی لے کر باہر صحن میں آ گئی۔ ہمارا گھر بالکل چھوٹا سا تھا، ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ ایک سائڈ پر چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا اور ایک طرف غسل خانہ تھا۔ صحن میں 2-3 کرسیاں رکھ کے ساتھ ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں بیڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ نیچے زمین پر گدے بچھا کر سونے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہی کل ہماری متاع حیات تھی۔ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی تھی اپنے قریب بس ایک ہی رشتے کو دیکھا تھا، اور وہ تھا میری اماں کا رشتہ۔ ماں کے علاوہ میں نے کسی بھی رشتے دار کو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ابا کی موت بہت پہلے ہو گئی تھی، تم صرف 3 مہینے کی تھیں۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی اچانک موت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد زندگی نے اچانک ہی رخ بدل لیا۔ تمام رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے۔ آج تک ان میں سے کوئی بھی ہمارے بارے میں پوچھنے نہیں آیا تھا، نہ ہی رسمی تعلقات رکھنا پسند کرتا تھا۔ میرے ابا ایک ٹرک ڈرائیور تھے اور بہت ہی محنت سے اپنا کام کرتے تھے۔ ایک دن اچانک سے ہائی وے پر ان کی کسی گاڑی سے ٹکر ہو گئی اور گاڑی میں موجود لوگوں کو بچاتے بچاتے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں اماں کے منہ سے ہمیشہ ابا کے بارے میں اچھا ہی سنتی تھی کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے، اور مجھے فخر ہوتا تھا کہ میرے ابا ایک بہترین انسان تھے۔ لیکن افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں انہیں نہ دیکھ پائی اور نہ ہی ان کے پیار کو محسوس کر پائی۔ میں اماں سے ابا کے بارے میں کبھی بھی کوئی سوال نہیں کرتی تھی، صرف اس خیال سے کہ کہیں وہ اداس نہ ہو جائیں۔ پہلے ہی وہ بہت سی مصیبتوں سے لڑ رہی تھیں۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا، ہر مہینے اماں کو کرائے کے اچھے خاصے پیسے دینے پڑتے تھے۔ یہ پیسے اماں بہت محنت سے کماتی تھیں۔ گھر کا خرچہ، بجلی، گیس اور ساتھ میں میرے اسکول کی فیس، یہ سب ملا کر اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا تھا۔ اماں جو پورا مہینہ کوشش کرتی تھی کہ کچھ پیسے بچا کر رکھ لیں، لیکن مہینے کے آخر میں سب ختم ہو جاتا تھا۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنا گزارا کر ہی رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ جلدی سے بڑی ہو کر اماں کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ میں بہت بار اماں سے کہتی تھی کہ مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں تاکہ فیس کا خرچہ تو کم ہو جائے، لیکن اماں کبھی بھی اس چیز پر راضی نہیں ہوئیں۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ مجھے بہترین سے بہترین زندگی دے پائیں۔ میں عید اور دیگر تہواروں پر بھی ان سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی کہ کیا پتہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور میری فرمائش پوری کرنے کے لیے انہیں کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنا پڑے۔ میں اپنی اماں کو کسی کے سامنے جھکتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب چھوٹی تھی تو اماں مجھے اپنے ساتھ ان گھروں میں لے جاتی تھیں جہاں وہ کام کرتی تھیں۔ جب میں مالکن سے انہیں ڈانٹ کھاتے سنتی تھی تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اکثر اماں سے کہتی کہ وہاں کام کرنا چھوڑ دیں، تو اماں آگے سے مجھے کہنے لگتی کہ اگر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟
یہ کام کرنا میری مجبوری ہے، اور مجبوری انسان سے نہ جانے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ اس پڑوس کے لوگ اچھے تھے، ہماری مدد بھی کرتے تھے، لیکن کسی کا احسان لینا ہمیں پسند نہیں تھا۔ اماں کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کریں اپنے بلبوتے پر کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ پچھلے مہینے ہی اماں کو ان کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا، وہ بھی ایک چھوٹی سی غلطی پر۔ اماں سے غلطی سے ایک کپ ٹوٹ گیا تھا۔ ویسے تو مالکن کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن ان کے شوہر بہت زیادہ غصے والے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ اماں کے ہاتھ سے کپ ٹوٹ گیا تو انہوں نے اماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ وہ ایک ہفتہ اماں گھر پر ہی رہیں، کوئی کام بھی نہیں تھا اور ہاتھ میں پیسے بھی نہیں تھے۔ جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، میری اسکول کی فیس بھی دینی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اسکول چھوڑ دیتی ہوں، جب پیسے آئیں گے تب پڑھنا شروع کر دوں گی۔ لیکن اماں نے مجھ سے کہا کہ آئندہ ایسی کوئی بات مت کرنا، تمہارے ابا کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ تم اچھا پڑھو لکھو، اور ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں حد سے زیادہ محنت بھی کر سکتی ہوں۔ تم بس پڑھائی پر توجہ دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی تم سے یہی کہتے۔ میری اولین ترجیح تمہاری پڑھائی ہے۔ میں نے کہا لیکن اماں ہم پیسوں کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ اب تو کوئی کام بھی نہیں ہے۔ لیکن اماں نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول ہی دے گا۔ اب تم پریشان مت ہو، چپ کر کے سو جاؤ اور صبح اسکول جانا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور تمہاری میڈم سے بات کروں گی، وہ اچھی عورت ہے اور مجھے جانتی بھی ہے، وہ ضرور میری بات کو سمجھ کر ہمیں کچھ وقت دے دے گی۔ اماں نے مجھے امید دلائی اور اسی امید کا دامن تھامے میں سو گئی۔ اگلے دن صبح اماں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ جلدی سے ناشتہ کرو، پھر ہم تمہارے اسکول چلتے ہیں۔ میں ناشتہ کر کے تیار ہو گئی اور اماں کے ساتھ گھر سے اسکول کے لیے نکل آئی۔ اسکول پہنچ کر اماں نے نہ جانے پرنسپل صاحبہ سے کیا بات کی کہ وہ مان گئیں اور انہوں نے فیس جمع کروانے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دے دی۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو ہی گیا تھا، لیکن اگلا مسئلہ کرایہ دینے کا تھا، اور ہمارا مالک مکان اتنا خراٹ تھا کہ اگر وقت پر کرایہ نہ دیتے تو گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی دھمکی دیتا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہم جتنی اس کی منت کر لیں وہ ہماری بات نہیں سنے گا اور نہ ہی کرایہ دینے کے لیے ہمیں مہلت دے گا، اسی لیے اب ہر حال میں کرایہ کا بندوبست کرنا تھا۔ ایسے حالات میں جب ہاتھ پر ایک دھیلا بھی نہیں تھا، تب اماں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ ابا کی واحد نشانی جو اماں کے پاس رہ گئی تھی وہ سونے کی بالیاں تھیں، جو ابا نے شادی کے شروع کے دنوں میں اماں کو بہت ہی پیار سے بنوا کر دی تھیں۔ اماں ہر حالت میں ان بالیوں کو سنبھال کر رکھتی تھیں، لیکن آج اتنا مشکل وقت آ گیا تھا کہ اماں کو اپنی سب سے عزیز چیز بھی بیچنی پڑ رہی تھی۔ وہ بالیاں لے کر جیولری کی دکان پر گئیں اور انہیں بیچ دیا۔ چلو اس طرح سے کرائے کے پیسوں کا انتظام تو ہو گیا تھا، لیکن اماں کی بالیاں چلی گئی تھیں اور اس وجہ سے اماں کئی دن تک غمگین رہی تھیں۔ وہ مجھ سے بول نہیں رہی تھیں، لیکن میں ان کے جذبات کو سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ جلدی پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری ڈھونڈوں گی اور اماں کو ان کی بالیاں واپس لا کر دے دوں گی۔ میں اس وقت صرف یہی سوچ سکتی تھی، لیکن اماں یہ سوچ رہی تھی کہ آگے زندگی گزارنے کے لیے کام کی تلاش کیسے کی جائے اور کون سا کام کیا جائے۔ تبھی اماں کو ہماری پڑوسن نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے کے ہاں کسی کام والی کی ضرورت ہے، ان کا بنگلہ یہیں پاس میں ہی تھا، اگر تم ساتھ چلو تو تمہاری نوکری لگ سکتی ہے۔ یہ موقع بہت اچھا تھا۔ اماں فوراً سے تیار ہو کر اس عورت کے ساتھ وہاں چلی گئیں۔ واپس آئیں تو وہ بہت خوش تھیں، انہیں نوکری بھی مل گئی تھی اور ان لوگوں نے ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے مجھے تنخواہ بھی ایڈوانس میں دے دی ہے، کیونکہ میری مشکلات کے بارے میں پڑوسن نے انہیں بتا دیا تھا۔ اب بس تم دل لگا کر پڑھائی کرو، باقی مسئلے میں دیکھ لوں گی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب میں دل لگا کر پڑھائی پر توجہ دینے لگ گئی۔ ہر کلاس میں اول پوزیشن لے کر آتی تھی۔ جب بھی میں پوزیشن لاتی اماں بہت زیادہ خوش ہوتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں میٹرک میں پہنچ گئی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، لوگوں کے رویوں کے بارے میں مزید پتہ چل رہا تھا۔ اسکول میں بہت سی لڑکیاں مجھے اکثر اس بات کا طعنہ مارتی تھیں کہ میں ایک کام کرنے والی کی بیٹی ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، نہ ہی مہنگے کپڑے وغیرہ ہیں۔ وہ طرح طرح کے فیشن کرتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میرا بھی دل مچلتا کہ میں بھی وہ سب چیزیں خریدوں۔ بہت سی لڑکیاں مہنگے موبائل بھی استعمال کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے بھی جھجکتے ہوئے اماں سے اس بات کی خواہش کر دی کہ مجھے بھی ایک موبائل لے کر دے دیں۔
میری بات سن کر اماں فوراً سے پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا تم ہمارے حالات سے اچھے سے واقف ہو، اور موبائل کا کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ہیں، اور گھر میں بٹنوں والا موبائل ہے نا، تو تم دوسرے موبائل کا کیا کرو گی؟ اور ابھی پڑھائی پر دھیان دو۔ تمہارے اسکول میں لڑکیاں بے شک مہنگے موبائل استعمال کرتی ہوں اور مہنگا میک اپ وغیرہ بھی خریدتی ہوں، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا مقصد نہیں ہے۔ تمہارے پاس ایک مقصد ہے، تمہیں اپنے ابا کی خواہش کو پورا کرنا ہے اور اچھا پڑھنا لکھنا ہے۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اس دن اماں کے سمجھانے پر میں سمجھ گئی کہ زندگی دوسروں سے وقتی طور پر متاثر ہو کر گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنا مقصد خود ڈھونڈ کر اسے پورا کرنا ہی زندگی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے لڑکیوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا شروع کر دیا۔ میں صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دیتی تھی۔ جب بورڈ کے امتحانات ہوئے تو میں تھوڑی پریشان تھی کہ باقی لڑکیاں تو ٹیوشن اور کوچنگ جاتی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ نمبر لے کر آ جائیں گی اور میں شاید فیل ہو جاؤں۔ میں دل لگا کر دن رات پڑھائی کرتی۔ اماں میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھیں۔ پیپرز کے دوران مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میں سب کی امیدیں توڑ نہ دوں۔ میری ٹیچرز اور میری اماں جن کو مجھ سے بہت امید تھی، اور میرے ابا جو مجھے پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے، اور خود جو میں ٹاپ کرنا چاہتی تھی، اگر میں نے امتحانات ٹھیک سے نہیں دیے تو سب کے ساتھ ساتھ میری اپنی امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے امتحانات دے دیے اور رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جب رزلٹ آیا تو میں چونک گئی کیونکہ میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ اتنے اچھے نمبر لے کر آنے پر اماں اتنا خوش ہوئیں کہ مجھ سے کہنے لگیں، میں تمہیں تحفہ ضرور لے کر دوں گی۔ آج تک کبھی اماں کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکے تھے کہ وہ مجھے کوئی تحفہ لے کر دیتی۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ اماں فالتو کے پیسے مت ضائع کریں، بلکہ پیسوں کو بچا کر رکھیں۔ اماں نے کہا کہ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، اس میں تمہیں تحفہ تو کم سے کم دے ہی سکتی ہوں۔ پھر وہ مجھے مارکیٹ لے گئیں اور مجھے میک اپ کا سامان لے کر دیا۔ میں وہ پا کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے میک اپ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن میک اپ کرنے کا طریقہ مجھے بالکل نہیں آتا تھا۔ میں نے اماں سے ڈرتے ڈرتے خواہش کی۔ میں نے کہا، اماں میں میک اپ کرنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں بولی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ آج تک میرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، جب تک تمہارا کالج شروع نہیں ہوتا تب تک میں تمہیں میک اپ کا کورس کروانے کے لیے بھیج دیتی ہوں۔ ہمارے محلے میں ہی ایک پارلر تھا۔ اماں نے پارلر والی سے بات کی اور مجھے وہاں پر داخلہ دلوا دیا۔ وہ بہت زیادہ پیسے نہیں مانگ رہی تھی اور کام بھی اچھا سکھاتی تھی، اسی لیے اماں اور میں پرسکون تھے۔ اماں روز جب کام کے لیے نکلتی تو میں بھی اماں کے ساتھ ہی پارلر چلی جاتی اور روز 3 گھنٹے وہاں پر کام سیکھتی۔ آہستہ آہستہ مجھے کام بہت اچھے سے سمجھ آنے لگا۔ پارلر والی عورت مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی اور کبھی کبھار مجھے پیسے بھی دے دیتی تھی۔ حالانکہ ابھی تو میں صرف کام سیکھ رہی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں بہت اچھا سیکھنے لگ گئی ہوں اور کچھ پیسے بھی کما رہی ہوں، تو اماں بہت خوش ہوئیں۔ کالج میں داخلے شروع ہونے والے تھے اور اب تک میں اچھا خاصا میک اپ سیکھ چکی تھی۔ اماں میرے ساتھ کالج گئیں اور مجھے داخلہ فارم دلوا دیا۔ میں سرکاری کالج میں داخلہ لے رہی تھی کیونکہ باقی کالجز کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ ہم انہیں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ میں سرکاری کالج میں ہی داخلہ لوں گی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اب تم پارلر جانا چھوڑ دو اور پڑھائی پر توجہ دو، لیکن میں نے اماں سے ضد کی کہ میں پڑھائی پر پوری طرح سے توجہ دوں گی، لیکن ساتھ میں مجھے پارلر کا کام بھی مکمل سیکھنے دیں۔ وہ مجھے اپنے پاس کام کے لیے بھی رکھ لیں گے اور یوں ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میری ضد پر اماں مان گئیں۔ اب میں روز صبح کالج کے لیے گھر سے نکلتی اور دوپہر کو جب واپس آتی تو 2 گھنٹے آرام کرتی، اس کے بعد دوبارہ پارلر چلی جاتی اور شام کو آ کر پڑھائی کرتی۔ یوں میں اور اماں ہم دونوں نے کمانا شروع کر دیا تھا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا اور کچھ پیسے بھی جمع کر رہے تھے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے کام آ سکیں۔ اماں چاہتی تھی کہ ہماری شادی کے لیے ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑی سی مشکلات ہماری زندگی سے کم ہو گئی تھیں۔ میں اور اماں ہی ایک دوسرے کی ساری دنیا تھیں۔ ہر تہوار ہم ایک ساتھ گزارتے، ہر خوشی غم میں ہم ساتھ رہتے۔ لیکن جب میری شادی کی بات آتی تو اماں اداس ہو جاتی اور کہتی، ایک نہ ایک دن رخصت تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن تجھے اتنے پیار سے پالا ہے، دل بہت گھبراتا ہے، تجھے کسی اور کے ہاتھ میں دینے کا سوچ کر ہی۔ اور میں تو اور زیادہ ڈر جاتی تھی۔ میں اماں سے کہتی تھی، میں آپ سے دور کیسے رہوں گی، اور اگر میں چلی جاؤں گی تو آپ اکیلی پڑ جائیں گی۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی کر کے بھی میں آپ کے پاس رہوں؟ تو اماں آگے سے کہتی کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو، ہر لڑکی رخصت ہو کر جاتی ہے، تمہیں بھی جانا ہوگا۔ اچھا ہے اپنا گھر بساؤ گی اور اپنی فیملی شروع کرو گی، نئے رشتے ملیں گے، دیکھنا تم بہت خوش رہو گی، تمہاری پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دوں گی۔ اماں چاہتی تھی میں اچھے نمبروں سے BA کر لوں اور اس کے بعد وہ کسی شریف خاندان میں میری شادی کر دیں۔ میں ڈرتی تھی کہ اماں اکیلی کیسے رہیں گی، لیکن ایک نئی زندگی شروع کرنے کی امنگ بھی میرے دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ کالج میں ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا، یہاں لڑکیاں ہر وقت لڑکوں کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ مجھے بھی اس میں دلچسپی پیدا ہونے لگی، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات چیت نہیں کی تھی۔ حالانکہ ہمارا کالج تو لڑکیوں پر ہی مشتمل تھا، لیکن کالج کے باہر اکثر لڑکے کھڑے ہوتے تھے۔ میں کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر پھر بھی دل کرتا تھا کہ کوئی ہو جو میری پرواہ کرے اور مجھے سمجھے، کوئی ہو جس سے میں محبت کروں۔ یہ سب چیزیں میری عمر میں تقریباً ہر انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ ایسے جذبات تو ایک نارمل سی بات ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا آئے جو صرف آپ کا ہو اور آپ اس کے۔ ایسی خواہش رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے غلط طریقوں کو استعمال کرنا غلط ہوتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں امیر امیر لڑکوں کے ساتھ گھومتی تھیں اور بری عادتوں کا شکار بن جاتی تھیں۔ میری ہی کلاس میں پڑھنے والی ایک لڑکی کی دوستی ایک امیر لڑکے سے ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ بہت خوش رہتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کے پیسوں کو پسند کرتی ہے، اور وہ لڑکا بھی شاید اس بات کو بھانپ گیا تھا، اس لیے خوب اس کے اوپر پیسے لٹاتا تھا، روز اسے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا، اور میری کلاس فیلو اس سب پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ دونوں طرف کوئی نہ کوئی لالچ ہی تھا، اس سے اس لڑکی سے افیئر چلانا تھا اور اس لڑکی کو پیسوں کا لالچ تھا۔ آہستہ آہستہ اس لڑکے نے اسے اتنا بگاڑ دیا کہ وہ لڑکی نشہ کرنے لگی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے جس دن مجھے پتا چلا کہ وہ ایسی عادتوں میں پڑ گئی ہے۔ میں نے اسی دن اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دی اور بہت ہی محتاط رہنا شروع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی وجہ سے میری اماں کو کوئی کچھ کہے، کیونکہ یہ تو ہمارے معاشرے کا اصول ہے کہ ایک خراب مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی لڑکی ایسا کام کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو اس کے آس پاس موجود ساری لڑکیوں کو الزام دیا جاتا۔ میں نے سب سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا تھا، گھر پر بھی بہت سنبھل کر رہتی تھی، زیادہ باہر آنا جانا بھی چھوڑ دیا، بس پارلر جاتی تھی اور گھر پر پڑھائی وغیرہ کرتی تھی۔ کالج جانے کے لیے میں لوکل بس کا استعمال کرتی تھی، کیونکہ کالج گھر سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ ایک دن بس میں ہی میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا مسلسل مجھے گھورے جا رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا، لیکن میں نے ضبط کیا۔ جب میں کالج کے سامنے اتری تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگ گیا۔ اب تو میں صحیح معنوں میں ڈر گئی تھی۔ پہلے سوچا کہ اس سے کہوں کہ میرا پیچھا مت کرے، لیکن پھر رک گئی۔ اگر کسی نے مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو غلط مطلب نہ نکال لے۔ کالج میں پورا دن میرا خراب گیا تھا، میں بہت ڈر رہی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی لڑکے نے میرا پیچھا کیا ہو، اور میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ گھر واپس آ کر میں پریشان رہی۔ اماں بار بار پوچھتی کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہوا ہے، لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ ویسے تو میں اماں سے کوئی بات چھپاتی نہیں تھی، لیکن یہ بات کیسے بتاتی؟ اگر کچھ کہتی تو شاید اماں مجھے ہی غلط سمجھتی، اس لیے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اگلے دن میں کالج جانے سے ڈر رہی تھی، لیکن اماں مجھے کالج سے چھٹی نہیں کرنے دیتی تھیں۔ میں ڈرتے ڈرتے کالج کی بس میں بیٹھی تو دیکھا وہ لڑکا دوبارہ سے میرے پیچھے آ رہا ہے، اور پھر روزانہ یوں ہی ہونے لگا۔ میری کوئی دوست بھی نہیں تھی جس سے میں اس بات کا ذکر کرتی۔ دن بدن میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے نہ روکتا تھا اور نہ ہی کچھ بولتا تھا، بس چپ چاپ میرا پیچھا کرتا رہتا تھا، اور یہی چیز مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اب تو کالج کی لڑکیوں نے بھی اس بات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی انجان لڑکا روز میرا پیچھا کرتا ہے۔ کلاس میں سب بیٹھ کر اسی بارے میں سرگوشیاں کرتی تھیں اور میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی، میری طرف اشارے کرتی۔ ایک دن تو ایک لڑکی نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، دکھنے بھی تو بہت شریف لگتی ہو اور یہاں پر بھی بہت شریف زادی بن کر رہتی ہو، لیکن وہاں تم نے اپنے پیچھے کسی لڑکے کو لگا رکھا ہے، کتنی دوغلی قسم کی لڑکی ہو تم۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والی؟
میں نے کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگایا ہے، بلکہ وہ خود ہی میرے پیچھے آتا ہے۔ آئندہ تم میرے بارے میں اس طرح کی کوئی بات مت کرنا۔ پہلی بار میں اتنے غصے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو بہت برا لگا اور اس نے آگے سے مجھ سے بحث کرنا شروع کر دی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ نہ جانے اس دن میرے اندر اتنا غصہ کہاں سے آ گیا تھا، ورنہ میں تو بہت ہی پرسکون قسم کی لڑکی تھی، کسی سے بحث بھی نہیں کرتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے ہم دونوں کے گھر میں فون کیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اماں کیا سوچیں گی میرے بارے میں۔ جب اماں آئی تو پرنسپل نے انہیں بتایا کہ کسی لڑکے کے اوپر ان دونوں کا جھگڑا ہوا ہے۔ اماں تو وہیں پر حیران ہو کر رہ گئیں۔ مجھے گھر لے کر آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، مجھے ساری بات بالکل سچ سچ بتاؤ کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں کو ساری بات بتا دی تو وہ بولی، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن تمہیں مجھ سے یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ آئندہ میں تمہیں خود کالج چھوڑ کر آیا کروں گی۔ اس دن کے بعد سے اماں مجھے خود کالج چھوڑنے جاتی تھیں اور واپسی پر بھی لینے آ جاتی تھیں۔ ہم دونوں اکیلے عورتیں تھیں، اسی لیے ہمیں بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا تاکہ لوگ ہمارے بارے میں غلط باتیں نہ پھیلائیں۔ وہ تو ہمارے محلے والے بہت اچھے لوگ تھے، ہمیں سالوں سے جانتے تھے، اسی لیے ہمارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں بولتے تھے، ورنہ آج کل تو ہر کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ جس دن یہ لڑائی ہوئی تھی، اس دن کے بعد سے کالج میں لڑکیوں نے مجھ سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، اور وہ لڑکا اب بھی ہمارا پیچھا کرتا تھا، لیکن مجھے کچھ کہتا نہیں تھا۔ حالانکہ اماں میرے ساتھ جاتی تھیں، اس کے باوجود اس نے میرا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن اماں نے اس لڑکے کو روکا اور اس سے کہا کہ تم میری بیٹی کا روزانہ پیچھا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ نہیں، میں انہیں پریشان نہیں کر رہا، بس وہ مجھے اچھی لگتی ہیں، اسی لیے میں ان کے پیچھے آتا ہوں۔ پھر اماں نے کافی دیر اسے سمجھایا۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ میری زندگی واپس پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ انٹر کے بعد میں نے اسے کالج سے BA کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں چاہتی تھی کہ جلدی سے میرا BA ہو جائے اور میری شادی طے کر دی جائے تاکہ کل کو کوئی نیا مسئلہ نہ شروع ہو۔ انہوں نے میری شادی کے لیے پیسے بھی جمع کر رکھے تھے اور اب ان پیسوں سے جہیز بنانا شروع کر دیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ جہیز اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آج کل جہیز کے بنا کوئی بھی شادی نہیں کرتا، بلکہ آج کل کیا صدیوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے، لوگ پیسہ دیکھتے ہیں اور پیسہ دیکھ کر ہی رشتہ جوڑتے ہیں۔ میں نے ایک رشتہ کروانے والی کو ڈھونڈا ہے اور اس سے بات کی ہے، جب تک تمہارا BA ہوتا ہے تب تک وہ اچھے رشتے ڈھونڈ دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ BA مکمل کرنے کے بعد میرا ارادہ پورا وقت پارلر میں کام کرنے کا تھا تاکہ زیادہ پیسہ کما پاؤں۔ رشتے والی ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر آ جاتی اور اماں کو طرح طرح کے رشتے دکھاتی، اور وہ لوگ ہم سے ملنے بھی آتے، لیکن ہمارے حالات دیکھ کر منہ موڑ کر چلے جاتے تھے۔ اب تک کئی رشتے مجھے ٹھکرا کر جا چکے تھے۔ میں اس سب سے اتنا تنگ آ چکی تھی کہ میں نے اماں سے کہا کہ یہ لوگ بس کھانے پینے آتے ہیں اور مجھ میں نقص نکال کر چلے جاتے ہیں، اب بس بہت ہو گیا ہے، مزید رشتے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے دیکھا کہ میں اس سب سے تھک گئی ہوں تو انہوں نے رشتے والی کو منع کر دیا۔ اپنی پڑھائی مکمل کی تو میں نے پورا دن پارلر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اماں کی طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں اور گھر پر بیٹھ جائیں، لیکن اماں کو کام کرنے کی عادت تھی، اس لیے انہوں نے کام کرنا جاری رکھا۔ اب ہمارے حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ ہم دونوں کما رہے تھے، لیکن اماں اب بھی ہر وقت میری شادی کے لیے فکر مند رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سے میری شادی کی کوششیں شروع کر دی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اب میرا دل شادی سے مکمل طور پر اٹھ گیا تھا۔ اتوار والے دن پارلر سے میری چھٹی ہوتی تھی، اسی لیے میں وہ پورا دن گھر پر گزارتی تھی، گھر کے کام کاج کر دیتی اور اماں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ ایک دن چھٹی والے دن میں گھر پر تھی جب اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ کسی کام سے مارکیٹ جا رہی ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی، جب تک تم کھانا بنا لو۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گئی۔ ابھی کام کر ہی رہی تھی، تبھی مجھے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا شاید اماں جلدی واپس آ گئی ہوں، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک نقاب پوش مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زور سے چیخنا چاہا، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خبردار جو چیخنے کی کوشش بھی کی
وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر کمرے میں لایا اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خود کے بچاؤ کی پوری کوشش کر لی اور پورا زور لگا لیا، لیکن میں کامیاب نہیں ہوئی، اور اس انسان نے میری عزت لوٹ لی اور گھر میں رکھے پیسے وغیرہ جو اماں نے میری شادی کے لیے رکھے تھے وہ سب لے کر فرار ہو گیا اور پیچھے مجھے روتا ہوا بے آبرو چھوڑ گیا۔ اماں گھر واپس آئیں تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اندر ہی لیٹی سسک رہی تھی۔ وہ فوراً سے اندر آئیں اور مجھے اس حال میں دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے روتے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی گھر سے گئی تھیں اور یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ وہ ہمارے گھر کی ساری چیزیں بھی لے گیا ہے۔ اماں کہنے لگی چیزوں کی فکر نہیں ہے، لیکن اس نے تمہاری عزت لوٹ لی ہے۔ دیکھو یہ بات یہاں سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ یہاں ہمیں کوئی جینے نہیں دے گا۔ میں کچھ بندوبست کرتی ہوں، تمہاری شادی کی تیاریاں کرواتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں ہونک بنی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جانے کسی بھی حال پر یہ فوراً سے لڑکی کی شادی کرنے کا ہی کیوں سوچتے ہیں، جیسے غلطی صرف لڑکی کی ہو، اور یہاں تو میں مکمل بے قصور تھی۔ ہمارے معاشرے میں ہر چیز کا حل شادی ہی کیوں نکالی جاتی ہے، یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، اور ایسی ہی وجوہات کی وجہ سے مجرموں کو مزید ڈھیل مل جاتی ہے۔ خیر اماں نے فٹافٹ ایک رشتہ ڈھونڈا۔ اس بار انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور رشتہ طے کر دیا۔ جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ پہلے ہی 2 بچوں کا باپ تھا۔ یوں اتنی جلدی شادی طے کر دینے پر بہت سے لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، لیکن اماں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں نے شادی تو طے کر دی تھی، لیکن شادی کا بندوبست کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ محلے والوں سے مدد مانگی تو ایک آدمی نے کہا کہ میں سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، اور اس نیک انسان نے میری شادی کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ میں نے اماں نے شکر کیا کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، اب بس خوش اسلوبی سے شادی ہو جائے اور یہ بات یہیں دب جائے۔ اپنی شادی کو لے کر میرے اندر کسی قسم کے جذبات نہیں آ رہے تھے، کیونکہ میں جس حادثے سے گزری تھی اس کے بعد مجھے کچھ بھی محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا وہ شخص میرے سامنے آئے اور میں اسے بدلا لوں، لیکن میں تو اسے پہچانتی بھی نہیں تھی۔ اماں نے مجھے دلہن والے کپڑے لا کر دیا اور کہا کہ انہیں پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں چپ چاپ کپڑے پہننے چلی گئی۔ تیار ہونے کا تو بالکل دل نہیں تھا، لیکن پھر بھی محلے کی لڑکیوں نے مجھے زبردستی تیار کیا۔ میں جا کر بھی اپنے چہرے پر خوشی کے تاثرات نہیں لا پا رہی تھی۔ اندر جیسے سب کچھ مر گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اعلان ہوا کہ بارات آ گئی ہے۔ اماں بارات کے استقبال کے لیے باہر نکلیں اور تھوڑی دیر بعد پریشان حال واپس اندر آئیں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو اماں نے مجھے بتایا کہ بارات آئی تو ہے، لیکن وہ لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے، واپس جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آخر کس نے بتایا ہے؟ اماں بولی ہو سکتا ہے شاید کسی نے اس نقاب پوش کو ہمارے گھر میں گھستا دیکھ لیا ہو اور اس بارے میں جان گیا ہو، لیکن اب تمہاری شادی یہاں نہیں ہو سکتی۔ سب محلے والے تھو تھو کر رہے ہیں، پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ ابھی میں اور اماں بات کر ہی رہے تھے تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دیکھا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ کچھ دیر اماں اس سے بات کرتی رہیں، پھر اندر آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا جو تمہاری شادی کا خرچہ اٹھا رہا ہے وہ شخص تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ موقع سوچنے کا نہیں ہے، پورے محلے والے ہمارے اوپر تھوک رہے ہیں، ہم ابھی نکاح کر دیتے ہیں، میں اپنی نگاہوں کے سامنے تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں اس انجان شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے نام کے جو کہ میں نے مولوی صاحب کے منہ سے سنا تھا۔ اس کا نام عارف تھا۔ میں ساری زندگی عارف کے احسان مند رہنے والی تھی کہ اس نے اس موقع پر سب کچھ جاننے کے باوجود مجھے اپنانے کا فیصلہ کیا اور رخصت کر کے اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ رخصتی کے وقت میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی، حالانکہ دور نہیں جا رہی تھی، اسی محلے میں ہی عارف کا گھر تھا۔ وہ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، صرف ایک ہی بھائی تھا جو گھر پر ہی کم رہتا تھا۔ میں رخصت ہو کر اس کے گھر پر آئی تو کافی جھجک بھی رہی تھی۔ اگر اس نے مجھ سے اس دن کے بارے میں کوئی سوال کر لیا یا پھر مجھے بعد میں چھوڑ دیا، کیا اس نے میرا تماشا بنانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے؟ بہت سے سوالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے اور مجھے جلد از جلد ان کے جوابات چاہیے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھے عارف کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرے میں آیا۔
اور دھیرے دھیرے آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہنا شروع کیا، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے آپ کے اوپر طرز کھا کے یا پھر آپ کا تماشا بنانے کے لیے تو شادی نہیں کی، لیکن اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ ہی میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ ہے، نہ لوگوں کے سامنے آپ کا تماشا بنانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے تو ایک ازالے کے طور پر آپ سے شادی کی ہے۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا ازالہ؟ تو اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ دراصل میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ وہ حادثہ کیسے پیش آیا اور کس کی وجہ سے پیش آیا۔ میں اس انسان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں جس نے وہ سب کیا تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کتنے درد سے گزر رہی ہو، اسی لیے پہلے سوچا کہ تمہاری شادی کا خرچہ اٹھا لوں، لیکن نہ جانے کس طرح ان لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا اور تمہارا مزید تماشا بننا شروع ہو گیا۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آئی، اس لیے تمہاری اماں سے بات کی اور کہا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ایسے وقت میں تم اور تمہاری اماں بالکل بھی شادی سے انکار نہیں کریں گی۔ دیکھو، تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں میں یہ نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ شادی سچ میں ازالہ کرنے کے لیے ہی کی ہے۔ میرے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے جسے میں چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم اپنی مرضی سے زندگی جی لینا اور اگر چاہو تو بے شک مجھ سے طلاق لے کر واپس چلی جانا، لیکن اس وقت لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے شادی ضروری تھی۔ میں اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک بات کا جواب جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا، اور میں نے اس سے پوچھ بھی لیا کہ وہ شخص کون تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا بھائی عرفان تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے اسے بہت ہی لاڈ سے پالا، لیکن مجھے پتا چلا کہ کب اس نے غلط لوگوں سے دوستی کرنا شروع کر دی اور غلط صحبت میں بیٹھ کر اسے چوری وغیرہ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ اس دن وہ تمہارے گھر میں چوری کی نیت سے ہی گھسا تھا، لیکن تمہیں اکیلا پا کر اس نے تمہاری عزت لوٹ لی۔ مجھے اس بارے میں تب پتا چلا جب میں نے اسے اس کے دوست سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ میں اتنے دن سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ شہر سے باہر چلا گیا ہے۔ اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس تو ہے نہیں، لیکن مجھے اس کا بھائی ہونے پر ضرور افسوس ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اب دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ ویسے بھی پولیس اس کے پیچھے ہے اور میں اسے بچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ عارف کی باتیں سن کر میرے سر پر تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ میری عزت لوٹنے والا اس کا بھائی ہے اور میں اسی کے گھر شادی کر کے آ گئی ہوں۔ وہ دن مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اگلے دن میں نے صبح سویرے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے، تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ہم ایک گھر میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بالکل اجنبی تھے۔ مہینے گزر چکے تھے ہماری شادی کو، مگر اب تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اماں مجھے روز سمجھاتی کہ اپنے رشتے کو قبول کر لو، لیکن میں یہ سب چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے عارف سے کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور بے شک مجھے طلاق دے دے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا۔ شاید اسے امید ہے کہ ایک دن ہمارے بیچ صحیح معنوں میں رشتہ بن ہی جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا ہوگا یا نہیں، لیکن وہ اسی امید پر جی رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے یا پھر اس سے طلاق لے کر اسے اس کی زندگی جینے کا موقع دینا چاہیے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔